آج ہمارے پاس اتنے مسائل میں گر چکے ہیں ہم فی الوقت کیا کر رہے ہیں؟ ان مسائل پہ محنت کر رہے ہیں جو پہلے ضرورت نہیں ہے محنت کرنے کی. اگر غیر مذہب کے نام پہ بٹ رہا تو ہم دوسری طرف ایسے وقت پہ جبکہ ہم دنیاوی اعتبار سے اس سے کہیں بھی مقابلے کے قابل نہیں ہے، دینی اعتبار سے تو سڑ چکے ہیں. دو چیزیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ دینی اعتبار سے سڑ گئے، کم سے کم دینی اعتبار سے ایمان والے رہے، دنیاوی وسائل نہیں رہے تو ایمان کی مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے. دینی اعتبار سے تو سڑ گئے ہم. دنیاوی کیسا سڑ گئے؟ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، سود کے کاروبار، حجاب نہیں ہے، شادی میں ہر حرام چیز کرتے ہیں، میت میں ہر غیر سنت چیز ہوتی ہے ہمارے پاس. دین کی کوئی فکر نہیں ہمارے پاس، ماں باپ کو اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے، اولاد کی کوئی اسلام پہ تربیت نہیں ہے. سڑ گئے دین کے اعتبار سے ہم پوری طریقے سے. حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، پیسہ پیسہ کہیں سے بھی آن دو. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مال حرام کا ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. کتنی بھی دعائیں کر، تو تہجد پڑھ کے کر، تو کچھ بھی کر کے کر، تیری دعائی قبول نہیں ہوتی. کوئی تمیز نہیں ہے حلال حرام کی. آج ہمارے پاس زنا کھل گیا، ہمارے پاس عام ہو گیا، قتل عام ہو گیا، ہمارا آسانی سے قتل ہو جا رہے ہیں. ایسا سڑ گئے دین کے معاملے میں. دنیاوی اعتبار سے جو قوم آج تمہارے کو نقصان پہنچانے بیٹھی ہوئی ہے، وسائل میں تم اس کے قریب بھی نہیں. آج لیٹسٹ سروے ہے، انٹرنیشنل سروے ہے، آپ کون سے دور میں آگے آج معلوم ہے؟ 40% سے زیادہ لوگ تیار ہے کہ آپ ان کے لیے خطرہ ہے بول کے. یہ حالات بنتے جا رہے ہیں. کس طرف؟ وہ آئے گا منگول کا پھر ایک دور. یہ جو سڑے ہوئے ہیں دین کے معاملے میں، نکالیں گے اللہ تعالیٰ ان کو، سڑی ہوئی گلی ہوئی چیزوں کو زمین سے ہٹائیں گے. اور وہ جو آ کے آپ کو کریں گے نا، ان کے سینوں کو کھولیں گے. اس کے بعد اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے دعوت کا کام کرنے. اس کے بعد آج کوئی فکر ہے؟ کووڈ آ کے چلے گیا، ہر چیز، کوئی چیز جو اللہ رسول کے خلاف تھی اس میں کوئی کمی آئی ہمارے پاس؟ کسی کے اپنے گھر کے اندر کی زندگی تبدیل ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. ہم میں خود میں نہیں آ رہی تبدیلی، فکر پیدا نہیں ہوئی. کتنے ہم میں سے جو قرآن سے جڑے اس دوران جڑ کے اس کے بعد کنٹینیو ہو رہے اس میں، کتنے اتنے بیان سن رہے ہیں دینی فکر. میرے کو تو مذاق دکھا سعودی کا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جا کے جب وہاں پہ پروگرام کرتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. تو چند سال کے اندر ایک آوارہ پروگرام اور آدھے گھنٹے میں 7 لاکھ ٹکٹ بک گئے. سعودی کو گالی دینے سے کیا ہوتا؟ سعودی اپنا بھائی ہے مسلمان. یہ پوری قوم ایسی ہے میرے بھائی، ہم پورے ایسی ہیں. بالی ووڈ کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، 1920 میں شروع ہوا بالی ووڈ. دیکھ لو بالی ووڈ کے پورے سپر سٹار 1920 سے آج تک صرف آپ کے لوگ آئے. آخر کب بدلیں گے ہم لوگ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام تھا، اگر وہ اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے، آج وہ اسلام پر حملے کروا رہے ہیں لوگ یہ بتانے کو پوری دنیا کو کہ وہ اسلام خطرہ ہے، جبکہ ہم کو معلوم وہ اسلام ہرگز خطرہ نہیں ہے. وہ تو انسانیت کے لیے امن ہے، وہ تو اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے انسانیت کے لیے، جو نبی اور صحابہ اسلام کو لے کے دنیا میں آگے بڑھے. ہم جیسے ناکارہ نکمے لوگ ہم ہیں اصل جو بدنام کر رہے ہیں اسلام کو. ہماری مسجدوں پہ پلیٹس لگاتے ہیں. ارے مسجد اللہ کا گھر ہے بھائی. کیا اہل سنت والجماعت، کیا اہل حدیث کی مسجد ہے یہ؟ کیا ہے یہ بٹوارے؟ بولو آپ. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہو خورشید مبین، بولے علامہ اقبال. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہو خورشید مبین. خورشید کس کو بولتے ہیں؟ سورج کو بولتے ہیں. مبین کھلا بڑا سورج. تم ایک ہو گئے تو تم میں سورج کے جیسی چمک پیدا ہو جاتی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے؟ بولے تم تارے ہی ہوں گے مگر بکھر گئے. تمہاری روشنی کیا دن لاتی؟ تاروں کی روشنی سے دن ہوتا. تم ایک جگہ ہو کے اگر سورج بن جاتے تو ساری دنیا کو روشن کر دے سکتے تھے. تمہارے پاس تو کائنات کی سب سے قیمتی چیز موجود ہے اللہ کی طرف سے، اس کو آج بھی نہیں کھولنا چاہ رہے. اختلاف حدیث پہ ہو گیا، اختلاف اس پر ہو گیا، اس پہ تو نہیں ہے نا. اکابر گناہوں سے بچ جاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں. تم اکابر بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، میں تمہارے چھوٹے گناہوں کو تو یوں ہی معاف کرتا ہوں بول رہے. نمازوں کے اندر پابندی نہیں آ رہی آج بھی. نماز کے بغیر میں اسلام پہ کیسا رہ سکتا ہوں؟ یہ کب ہم لوگ بدلیں گے؟
دیکھیے آج آپ لوگوں کا اتنا وقت لیا، کیوں لیا؟ کیونکہ میری نظر میں یہی وقت بچ رہا قیامت میں حساب اور کتاب سے. یہی وہ محفل ہے جس کو فرشتے گھیریں گے انشاءاللہ. کیا کچھ نہیں کر رہے ہم لوگ آج، بتاؤ آپ. بدلنا ضروری ہے. یاد رکھیے ہم اگر ہمارے نبی کے اسلام کی طرف نہیں پلٹے، وہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں کرے، تو ہماری بربادی طے ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کم سے کم 16 آیتیں ایسی ہے جس میں کیا فرمائے معلوم ہے؟ ذرا میری زمین پر پھر کر دیکھو میں ان کا کیا حشر کرا جو تم سے پہلے تھے. وہ تم سے زیادہ مال والے، طاقت والے اور اولاد والے تھے. آج کیا تم کو ان کی آہٹ بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ کیا پوچھے اللہ تعالیٰ. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 6، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 13، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 6، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 13، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 116، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 59، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 74، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 98، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 51، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 128، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 42، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 38، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 45، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 78، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 26، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 31، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 17، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 31۔ ایک بار ان آیتوں کو ایک بار کھول کے دیکھو، آنگ پر کانٹے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 46 اور 47 میں کیا بول رہے ہیں؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ آیتیں تو فی الوقت کے ماحول میں خاص طور پہ ان کے لیے ہے جو آوارہ گردی کھول دی ریاض اور سعودی عربیہ کے اندر۔ ایسا لگ رہا کہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 46 اور 47 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے نبی، جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اور آپ ہماری طرف سے رحمت نعمت ہے بول رہے ہیں۔ کون ہے نعمت اور رحمت؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میری طرف سے بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ میری طرف سے اے میرے نبی نعمت ہے ان کے لیے۔ کس کے لیے؟ عربوں کے لیے بول رہے ہیں آپ نعمت ہے، تاکہ آپ کی قوم کل یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں بھیجا گیا تھا، ہمارے پاس کوئی کھلی آیتیں نہیں آئی تھی جس کو دیکھ کر ہم اللہ کی فرما برداری کرتے بول رہے ہیں۔ آگے نا نبی آپ کن سے آئے، قرآن آپ کی زبان میں آیا ہوا ہے، ہم تو اتنی دور بیٹھ کر بھی آپ کو صحابہ کی اولاد سمجھ کر عزت کرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے آج آپ بدل گئے، کم سے کم ہم بھی تو، ہم کو تو نبی بول کے گئے نا آخری خطبے میں، عرب عجم سب برابر ہے بولے نا، کوئی کسی کے اوپر فوقیت نہ رکھتا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو زیادہ تقوی والا، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور محبت کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے اللہ کے قریب ہے بولے اللہ تعالیٰ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ایک ہی وقت میں ایک انسان کسی ایک سے محبت اور ڈر کیسا رکھنا مجھے؟ ایک طرف اللہ ڈرو بول رہے ہیں، ایک طرف اللہ سب سے زیادہ محبت کرو بول رہے ہیں اللہ سے، دو چیزیں ایک جگہ کیسا آتے؟ بولے بہت پیارا جواب دیا انہوں۔ میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں اور سب سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہیں وہ مجھ سے محبت نہ کرا تو کیا ہوگا۔ یہ محبت اور ڈر ہے بولے انہوں، یہ ہے تقوی اور محبت اللہ تعالیٰ کا۔ خوب محبت اور یہ فکر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دے، کیونکہ اللہ اگر آپ سے محبت کرنا چھوڑ دیے تو جہنم کا کیڑا بنا دیے جاتے آپ۔ اور جہنم کا کیڑا بنانے کی نشانی کیا ہے معلوم؟ کتنا بھی آپ کو سمجھاؤ آپ کے اندر تبدیلی نہیں آتی اس اسلام کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تھا۔ اللہ کا فیصلہ طے ہو گیا، سمجھ جانا، اگر وہ تبدیلی نہیں آ رہی ہمارے اندر اس کے باوجود بھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ میں پھر سے اسی شعر سے علامہ اقبال کے اپنی اس تقریر کو ختم کروں گا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔